وقات یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں, اور دوسروں کی کیا بات کروں, ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں, یہ بھی بڑی عورتوں کی ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں, مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر, وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا, زندگی ختم ہونے آ گئی, بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے, یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا. تو عورت کی بات تو دور کی ہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, وہ مر گئی بلی, اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو, لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی, کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں, کچھ بیان کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں, ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے, تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے, یہ پیڑت ہیں, یہ مہیلائیں ہیں, ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا, پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے نا, عصر مغرب عشاء فرض ہے, طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے, اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, تو نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا, یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا, تو نکاح نہیں ہے, وہ نکاح نہیں, اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے, بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں, لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے, اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں گا, پھر بھی چلنا ہی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے, ٹائر پنچر ہو گئے, تو قریب میں گیریج ہے, کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے, نہیں ٹائر نہیں بدلنا, پنچر ہوئی اسی سے چلنا, یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد, 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے ہیں نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو, تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی, نہیں بن پائی, تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو, وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ کے دوہلا اعلان کرتا ہوں. اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا, گناہ کیا, ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. ایک بار پہلے بولو, 1 مہینے کا ٹائم دو, 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا, اب پھر بھی نہیں بن پا رہی, تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا, اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی, تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ طلاق کا صحیح طریقہ. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا. اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے, بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں, نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے, پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے, اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں, اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو. اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار, بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے یہاں گوشت الاؤڈ ہے, پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں, مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے, اپنے دین کی بات کرے گا. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں,
खंजीर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, पोर्क के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, तुम्हें खुद सामने आ जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ये यहां का नहीं वहां का नहीं, इन्हीं के तहकीकाती इदारे का एक डॉक्टर है, उसने 16 नुकसानात गिनाए हैं। कहा पिग के, खंजीर के गोश्त के अंदर जहर होता है, जहर होता है, और ऐसा कि दूसरे जानवरों में ऐसा जहर है ही नहीं। हत्ता कि बाज लोगों का कहना यह है कि इसको सांप भी काटता है तो असर नहीं होता, इसका जिस्म इतना मोटा है। बाहर की चीजें ये बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है। इसका गोश्त खाना इस्लाम ने इसलिए मना कर दिया कि ये इंसानों का भी पैखाना खाता है, इसके अंदर गलाजत की आदत ज्यादा है। और जदीद तहकीकात में आज अमेरिका के और दीगर ममालिक के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चर्बी इसी जानवर के अंदर होती है, और यह सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। हत्ता कि खंजीर का गोश्त खाने वालों पर तहकीक की गई, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो यह बात सामने आई कि उनके अंदर हैवानियत, सेक्स करने की आदत बहुत ज्यादा पाई गई, बहुत ज्यादा पाई गई, हैवानियत ज्यादा आ गई, शर्म और हया नहीं रही। इसीलिए देखते नहीं पूरे अंग्रेज नंगे रहते हैं, उनके अंदर हया नहीं रह गई। जिस्म को छुपाना वो पता नहीं अपने लिए क्या समझते हैं, छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के चलते हैं, औरतें भी हो मर्द भी हो, एक छोटा सा अंडरवियर पहन लिया, ऊपर कुछ लगा लिया। बल्कि मैं समझता हूं इनसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है, कुछ भी नहीं पहनती बेचारी। कपड़े नहीं पहनना अगर फैशन है तो ये भैंस बहुत फैशनेबल है, बैल बहुत फैशनेबल है, कभी कुछ नहीं पहनता। ये दुनिया को जंगली निजाम में ले जाना चाहते हैं। ये खंजीर खाने के साइड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, जो जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। 16 नुकसानात हैं, वो मैं गिना नहीं पाऊंगा, मैंने आज ही मुताला किया। दूसरी चीज शराब के मुतालिक कि इसमें तो मजा है, क्यों मना किया इस्लाम ने, ये भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी तहकीकात से जाओ आज, फिर आज ये भी तलाश करके मुझे बताओ इंटरनेट पर कि शराब के, वाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, अल्कोहल से कितने नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हर जगह की बोलती है, नहीं बोलती? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जगह जगह लगाया रहता है, बेचते भी वही हैं। बोलते हैं पी करके चलाना मत, गाड़ी मत चलाना। इनसे पूछो क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, जाके किसी को ठोक देगा, सामने वाला बेचारा बेकसूर मरेगा। इतनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि मुसलमान एनी टाइम ड्राइवर है, हर वक्त वो ड्राइवर है। मुझे एक पुरानी बात याद आई, एक मुसलमान, वो भी किसी वेस्टर्न कंट्री का ही था, प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब परोसा, सबको दे रहे थे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नामों से ये शराब सप्लाई करते हैं। मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था, तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे हैं क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए है तो शराब अलग अलग नामों से बेचे जा रहे थे। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना, अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते जाकर के। क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेकर चल रहा है हवा में, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हूबहू इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है, तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा मेरे रब ने भी कहा है आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा, जब यहाँ की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा पीऊंगा, वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं। अपने मुंह को जिन्होंने यहाँ महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम सबके लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाए है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है। ये मना करते हैं शराब पीने के लिए, ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। इतने खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों हैं? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो, शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है, इस्लाम कहता भी है करता भी है, और तुम सिर्फ बोलते हो, अंदर से सप्लाई करते हो। इस्लाम ने अगर कह दिया शराब मना है तो मेरे आका ने फरमाया उसका प्याला रखना भी जायज नहीं है।
یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا، مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے۔ ان سے پوچھو، شراب پھینک دیتے، بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے، کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے جب شراب حرام ہوئی۔ پوچھا گیا، یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا، دوسرے کام میں یوز ہوتا۔ کہا نا، اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے، یاد بھی نہ آئے، اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے۔ اے میرے عزیزو، بہت ساری خصوصیات ہیں، جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے، یہی اکمل دین ہے، اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں۔ میرا ٹاپک اور طویل تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ آخری میری چند باتیں یہ سن لو، جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا۔ تم جس دین پر قائم ہو، فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں، کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دجال کی فوج ہے، پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا۔ ان کو دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں 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 میں ویسا مسلمان نہیں ہوں، ایسا مسلمان نہیں۔ تم صفائی دینے لگ جاتے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے، تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے۔ تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا، تم جس کی کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے، میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے، میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہ، میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں، غلط کام ہو جائے، لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے، میرا دین ہلکا نہیں ہے۔ تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے، کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے، پاکیزہ کھلا رہا ہے، تمہیں کتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا ہے جانتے ہیں؟ تم کو وحشی قوم میں نہیں رکھا، تم کو زنا سے روکا گیا ہے، جس کو آج پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے کہا ہے کہ کھلے عام چھوڑ دینا چاہیے، سب جس کو پسند کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گٹمنڈ ہو جائیں، مرد عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں، عقلی دلیلیں بہت لاتے ہیں، تو ان سے کہو اپنی بہن اور بھائی کے نکاح کو کیوں تم غلط سمجھتے ہو؟ کر لینا چاہیے پھر نہیں۔ آج پوری دنیا اس کا انکار کرتی ہے، بھائی اور بہن کا ریلیشن نہیں ہو سکتا نکاح میں، نہیں ہو سکتا، حالانکہ عقل کے اعتبار سے کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، مل جانا چاہیے، نہیں تسلیم کرتے۔ یہ پھر ہم کو کہتے نہیں اخلاق ایسے نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اسلام اخلاق ہی تو سکھاتا ہے، اخلاق ہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے، بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آؤ گے۔ ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنے حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے اعلان قبول کیا ہے۔ ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو، سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں، اور سخت معاملات آنے والے ہیں۔ یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے، مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے۔ مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں، کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم؟ ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں جھکتے ہیں، بات اپنے رب کی کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، مسلمان ہونا میری غلطی تھی، مسلمان ہونا میرا گناہ تھا، یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی نہ آنے دینا۔ اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا، چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے، میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے میں سال میں ایک بار کہوں گا انشاءاللہ یہ نوجوانوں کے دلوں سے خوف نکلے گا، نکلے گا، خوف نکلے گا۔ آپ اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے، مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا، مجھے یمن جانے دو، یہودی تھی، صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی، دو صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑاؤ۔ کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں، یہودی عورت تھی۔ اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ دو نوجوان کیسے لے کر کے گئے یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا۔ یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے سارے لوگوں کو جمع کر کے، میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اب یہاں پر سب مسلمان بھر گئے، لیکن میں نے یہ دو نوجوانوں کو دیکھا مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔
جب کبھی کوئی چوکی آتی, چیکنگ پوائنٹ آتا تھا, صحابہ ہوتے تھے, تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے, دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے. وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی, وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے, اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے. ایک دو صحابہ کا قافلہ, اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے, اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے, سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں, وہیں سیفٹی لگ رہی ہے. ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے, اٹھایا ہے, ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے. سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا, اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں. جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے, بڈی کہو, بیاج کہو, یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, اسرائیل ہو, یورپ ہو, یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں. پورا کا پورا ان کا کریڈٹ کا جو سسٹم ہے, سود کا جو نظام ہے, پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں. آج ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے. کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا, اس سے زیادہ مانگ لینا. اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر ایک روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو, تو یہ اسلام ہے. بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا, دے نہیں رہا تھا. اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس, اور وہ رونے لگا. جو قرض دار تھا وہ رونے لگا, پیسے کچھ بھی نہیں ہے. مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے, مجھ سے قرضہ لیا, باہر کا آدمی ہے, مدینے کا نہیں. حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں, میرے پاس تو نہیں ہے. کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا, کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے. ہاں وہ تھا مسلمان یا جو بھی رہا ہو, مجبور تھا, مظلوم تھا, پیسے نہیں تھے. پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا, کوئی گارنٹر بنے گا, ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا. ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ, کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں. حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو, اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے, تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہے. وہ چلا گیا. 2 دن گزر گئے, پھر عدالت لگی. وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا, ابو دردہ بھی آئے ہوئے. تھوڑی دیر گزری, مغرب کا وقت ہوا, وہ شخص آ گیا, پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس. کہا بڑا احسان آپ کا, آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا, میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں. تھوڑا سا قرض تھا, اس پر انٹرسٹ نہیں, جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا, معاملہ ختم ہوا. لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا. جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس, کہا میں معاف کرتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کو واپس دے دیں, یہ غریب ہے, ضرورت مند ہے, دے دیں اس کو. حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا, آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے, امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے, اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے. میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی, اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے. حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے. کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے, کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا. امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے, کوئی نہیں اٹھ رہا. میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے, مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے. اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں, کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے. وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا, امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا, جا سکتا, غائب ہو گیا, تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا, چاہتا تو بھاگ جاتا, اس لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں, غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو, اس لیے ہم لوٹا. میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے, سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں. ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں, کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں, کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں, بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے. آج جو اسلام پر پھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے. امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے. رائٹس اتنے ہیں, گورے کالوں کو مار رہے ہیں, کالے گوروں کو مار رہے ہیں. تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے. وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایت حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانے کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے, رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو نہ. حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا. اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا.
अजीज़ान गिरामी वखार, इस्लाम उस दीन को कहते हैं जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं, जहां अमीरी गरीबी ये सारे सिस्टम नहीं। ये कास्टिज्म कहां से इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भोंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं, जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है, इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है, दलित लोगों के साथ आज भी नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्विलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे। आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ, किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के दिखाओ। नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें। बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं, मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते। मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ तुम, आओ इधर मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहां पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है, वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्मे दीन मुस्तफा है वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है, ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है, फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियान कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं, आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताज़ीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं, वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनके घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म और रिवाज थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरसे निजामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फकीह बने। आज उनकी पोजीशन ये है, 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया, कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम, जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्न अफ्फान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति। मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम उस जमाने का आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्न अफ्फान, एक वक्त में खैरात करने वाला 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्न अफ्फान उसी सब में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है। रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूं, यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूं, उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।